اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خلیل، لیجنڈ قاری BC چوک ملتان، آج پھر اپنے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ آل عمران کا تعارف، فضیلت، اہمیت وغیرہ کو پڑھا تھا، آج ہم سورہ آل عمران کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، سورہ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے، جیسے کہ ہر صورت کے اندر آتا ہے، بیٹا اب آپ کے پیپر بھی نزدیک آ چکے ہیں ویسے، تو آپ نے ایک بات کو سامنے رکھنا ہے کہ تعارف، مرکزی مضمون اور مضامین، ان کے اندر سے آپ کے MCQs اور شارٹ کوسچن ضرور بنتے ہیں۔ تو آپ کو ہر صورت کے مرکزی مضمون کا اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، اور اسی طرح تعارف آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے، اور مضامین کے اندر جو اہم چیزیں ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تو ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون، اہل کتاب کی غلطیوں کو پردہ چاک کرنا، اہل اسلام کو ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلانا۔ صرف دو باتیں ہیں، اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا، یعنی کہ اہل کتاب نے جو غلطیاں کی، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے پڑھا ہوا تھا، آپ کے مبعوث ہونے کے بارے میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو انہیں تو بدرجہ اولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور انہوں نے کس طرح کتاب اللہ کے اندر تحریف کی، یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل کو بدلا۔ تو اس حوالے سے، اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا کہ اب جو مسلمان ہو چکے ہیں، جو دائرہ اسلام کے اندر آ چکے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور انہیں اس کا کتنا احساس ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ انسانوں کی تمام بکھری ہوئی جماعتوں اور گروہوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے پرچم تلے ہے۔ اسلام ہی واحد ایک ایسا دین، مذہب ہے جو دنیا کے ہر رنگ و نسل، ہر زبان سے تعلق رکھنے والے، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو ایک پرچم کے تلے جمع کر سکتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کہیں بھی انسان موجود ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو مسلمان لوگ ملیں گے، وہ عربی ہیں، وہ اجمی ہیں، وہ کالے ہیں، وہ گورے ہیں، وہ دیگر زبانوں کے اندر عبور رکھنے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، اور سب کیا ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن ایک دیوار کی مانند ہے، جتنے بھی مومن ہیں اگر ان میں سے ایک اینٹ کو نکال دیا جائے تو وہ حصہ خالی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں وہ اینٹ ہوں جو اس کو مکمل کرنے والی ہے۔ تو بیٹا یہ بات سورہ آل عمران میں واضح کر دی گئی، اگر پوری دنیا کہیں جمع ہونا چاہتی ہے، اتفاق اور اتحاد چاہتی ہے، اور کامیابی اور کامرانی چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہی میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا خطاب خصوصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر دو گروہوں کو واضح طور پر مینشن کیا گیا، ان میں پہلا گروہ اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی، یعنی کہ عیسائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی، تورات اور انجیل۔ اس طرح دوسرے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ دی گئی جس کا سلسلہ سورہ البقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کے اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی ہی ہمارے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ انہیں یہ بات باور کروائی گئی، سمجھائی گئی کہ جو تبلیغ سابقہ انبیاء دے رہے تھے وہی تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ سابقہ انبیاء کا بھی لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا، تو یہاں اللہ کے نبی کا کام بھی وہی تھا۔ دوسرا گروہ
جسے اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اس گروہ کو مزید ہدایت یہ دی گئی، نیز انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر تنبیہ بھی کی گئی، ان کے جن سابقہ اقوام نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کی بات کو پس پشت ڈالا، ان کے ساتھ جو عبرتناک کام ہوا اس سے انہیں سمجھایا گیا، تنبیہ کی گئی کہ ان جیسی روش مت اختیار کریں۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے، مصلح یعنی کہ اصلاح کرنے والی جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں، اہل کتاب اور منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سورہ عمران کے مضامین کو انہیں درج ذیل نکات کے اندر بیان کیا ہے، تو عزیز طلبہ آپ اسے ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ لانگ کوسچن لکھ رہے ہوں گے بالفرض آپ کے پاس آ جاتے سورہ آل عمران کے اوپر ایک مفصل نوٹ تحریر کریں، تو آپ اس میں ہیڈنگز لگائیں گے بیٹا، تو اس میں آپ نے تعارف کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کی اہمیت کی دینی ہے، اس کی فضیلت کی دینی ہے، پھر اس کے مرکزی مضمون کی دینی ہے، پھر اس مضامین کے اندر جو چیزیں الگ رہی ہیں، ان کے دو گروہوں سے خطاب، اس دو گروہوں کو آپ ہیڈنگ میں خصوصی دو گروہوں سے خطاب، یہ ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ کی کم از کم ایک لانگ کوسچن کے اندر 13 سے 14 ہیڈنگز ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ لانگ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کوٹیشنز ایڈ کرنی ہے۔ کوٹیشنز میں کیا کہ آپ قرآن سے حوالہ دے دیں، یعنی کہ ہم جو مضامین بیان کریں اس کے ریلیٹڈ قرآن کی کوئی آیت کو ایڈ کر دیں، جس طرح میں نے انما المؤمنون اخوہ کو کیا، اس طرح کوئی حدیث کو ایڈ کر دیں جس طرح میں نے حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ تو بیٹا یہ کوٹیشنز آپ کے پیپر کے اندر جان ڈالتی ہیں، اور جو چیکر ہوتا ہے وہ پھر آپ کے کسی طرح بھی نمبر نہیں کاٹتا۔ تو مضامین کو درج ذیل نکات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب یہودی اور مسیحیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی۔ ان کا غلط عقیدہ کیا تھا کہ وہ اللہ پر تو ایمان لاتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ کائنات پوری کی پوری، اس کائنات میں ہونے والا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق اہم ہدایات دی گئی کہ آپ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ سود کی حرمت کا واضح اعلان ہوا، بہت ساری معاشرتی بیماریوں یا خرابیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سود کو سر فہرست رکھا گیا، کیونکہ سود ایسی لعنت ہے کہ جو لوگوں کو مفلسی کی طرف دھکیل دیتا ہے، لوگوں کو محنت سے روک کر ایک اپاہج یعنی کہ ایک سکون پرست بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا تاکہ لوگوں کی بے جا ذلت کا سبب نہ بن سکے، لوگوں کو مفلسی کی طرف نہ دھکیلا جا سکے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے اس کے اندر صریح حکم دے دیا گیا، جس طرح کہ سورہ البقرہ میں بیان ہوا، سورہ آل عمران کے اندر، کہ جو سود کھانے سے باز نہیں آتے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکیں، ہم ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی قبلہ اول سے متعلق نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اہل کتاب کے نزدیک تھا کہ قبلہ اول ہی وہ ہے ہمارا قبلہ ہے، تو اس نظریے کو اس کی وضاحت کی گئی، اسے غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ جو آج موجودہ ہے ہمارا قبلہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کر دیا گیا۔ امت مسلمہ کو سورہ آل عمران کے اندر بہترین امت قرار دیا گیا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو وہ بھلائی اور برائی سے روکنے والی امت مسلمہ ہی ہے۔ امت مسلمہ کو باہمی اتفاق، اتحاد اور محبت و الفت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ امت مسلمہ کا کامیابی کا جو ایک بہترین راز ہے وہ یہی ہے اتفاق، اتحاد، محبت اور الفت، جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی تلقین کی۔ آج اگر ہم دیکھیں گے جس طرح امت مسلمہ کا آپس میں نہ اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، نہ آپس میں محبت اور الفت ہے، اس وجہ سے آج امت مسلمہ جگہ جگہ پر ظلم کا شکار ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھیں عالم کفر عالم اسلام کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اور ہم اپنے ہی اندرونی خلفشار کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اور جو کفر ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے۔ تو ہمیں اتحاد، اتفاق اور محبت اور الفت کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم عالم کفر کو پیچھے دھکیل دیں
اور عالم اسلام کو ان کے اوپر غالب کر دے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی تلقین کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت واضح کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو بھلائی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے، برائی سے روکے۔ جس طرح ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے چلتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، یا طرح طرح اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ اسی چیز کے اندر شامل ہے۔ غزوہ بدر کا مختصر اور غزوہ احد کا مفصل ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر یہ سوال آپ کو شارٹ میں بھی آ سکتا ہے کہ سورہ عمران میں کن دو غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا؟ کیونکہ غزوہ احد غزوہ بدر کا بدلے کے طور پر مسلمانوں پر مسلط کی گئی، کیونکہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو بے حد نقصان ہوا تھا، ان کا عزت وقار سر کا سب مٹی میں مل گیا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے 70، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اپنی عزت اور وقار کو بحال کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اگلے ہی سال 3 ہجری کو مسلمان پر غزوہ احد مسلط کی۔ تو احد کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا ہے، جیسے کہ ہم اسے آگے بیان بھی کریں گے غزوہ احد کو، بلکہ ہم پیچھے اسے بیان کر چکے ہیں۔ بخل پر وعید اور صبر کی تلقین مؤثر انداز میں کی گئی۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی نہیں کرنی، بخل نہیں کرنا، اس پر وعید دی گئی کہ جو لوگ گن گن کر مال کو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے وبال جان بنا دے گا۔ اور صبر کی تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس پر صبر کرنا چاہیے، جو چیز عطا کی ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ کافروں سے مرعوب نہ ہونے، جہاد اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ عمران کے اختتام پر فلاح و کامیابی کے اصول بیان فرمائے گئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے جو ہے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے اندر جو چیزیں اہم تھی اسے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اس طرح آپ علمی اور عملی نکات بیان کریں گے سورہ عمران کے۔ علمی اور عملی نکات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جن پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات، دنیاوی زیب و زینت اور مال و اسباب عارضی اور فانی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے۔ یہ جتنی بھی دنیا کی رونقیں، روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں ہم داخل ہوتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، تو یہ سب کا سب عارضی ہے اور فانی ہے، ایک دن سے ختم ہونا ہے۔ آخرت کی زندگی دائمی ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں اور زندگی کے اندر مسلط کر لیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، اور اسی کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، جبکہ ہم دنیا کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ صبر کرنا، سچائی کی راہ اختیار کرنا فرما برداروں کا رویہ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور فرما بردار رہتے ہیں، فرما برداروں کا ہی یہ رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اور تہجد کے وقت استغفار کرنا جنت والوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل جنت والے کون ہیں دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا کوڈ بتا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر بہت ساری تقریبات کے اوپر بے حد مال و دولت کو خرچ کر دیتے ہیں، جب بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آتی ہے تو ہمارے اندر بخل، کنجوسی اور یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ دریغ کریں اور جو ہے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے ہاں سر تسلیم خم کریں اور استغفار کرنے، یہی جنت والوں کی نشانی۔ حق کی مخالفت میں ہر دھرمی کا رویہ انسان کے لیے ہدایت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ابو جہل ہے۔ جب ابو جہل کو کہا گیا اسلام قبول کرو، اس نے انکار کیا، پھر اس نے طرح طرح کی شرائط رکھی کہ اگر یہ سجدہ اللہ کے نبی، یہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے میں ایمان لے آؤں گا، درخت جھکے وہ ایمان نہ لایا۔ پھر اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، اس نے کہا اگر یہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ کنکریوں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور تب بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ یہ تھی ہٹ دھرمی، اور اس ہٹ دھرمی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے ہدایت سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ صبح شام کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، صبح اٹھتے بیٹھتے بکرۃ و اصیلا،
وَسَبِّحُوهُ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ دین کی دعوت کا ایک اصول یہ ہے کہ ان امور پر بات کی جائے جن پر سننے والوں کا اتفاق ہو۔ ہمارے ہاں عموماً اس بات کو اٹھا لیا جاتا ہے جس پر لوگ سننا نہیں چاہتے، تو یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے اور ماحول کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے اس وقت کہ وہی بات کی جائے جسے لوگ سننا چاہتے ہیں، اور اسے اس طرح سے بیان کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسے رکھا ہوا ہے۔ کسی شخصیت سے محبت اور تعلق کی اصل دلیل اس کی پیروی کرنا ہے۔ ایسی ہیں جب دنیاوی محبتوں کو دیکھ لیں لوگ کیا کہتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کریں، اپنی محبت کو اگلے بندے کو محسوس کروانے کے لیے ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ یعنی کہ ماں باپ سے محبت ہے تو اولاد ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ہم اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے، تو پھر یہ ہماری محبت کے دعوے یعنی کہ بالکل بے فائدہ ہیں اور جھوٹے ہیں۔ کسی برے شخص میں بھی کوئی اچھی بات اور کسی برے گروہ میں بھی کوئی شخص اچھا ہو سکتا ہے۔ بہت ایسا شخص جس کے اندر ہزاروں خامیاں پائی جاتی ہوں تو ایسا ممکن ہے اور کبھی امکان ہے اس کے اندر کوئی ایک اچھی بات بھی ہوگی، اور بہت سارے یعنی کہ ایک پورا لشکری بہت برا ہے تو اس کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بہترین انسان بھی ہو۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی بات نظر آئے تو اس کا اعتراف کیا جائے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اخلاقیات کو اپنایا ہوا ہے، ایک انسان کی ہزار خوبیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک خامی کو پکڑ کر اس انسان کو رسوا کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر ہزار خرابیاں ہیں، ہزار خامیاں ہیں، اس کے اندر ایک خوبی ہے تو آپ اس کا بھی اعتراف کریں۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ چلا جاتا ہے، اس کی ہزار خوبیوں کو خامیوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور ایک خامی کو ہزار خوبیوں کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دین اسلام ہی کے تعلیم لے کر آئے۔ دین اسلام کے سوا کوئی اور نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس بات کو پسند کر لیا تمہارا دین صرف اور صرف اسلام ہو۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور ایسی زندگی گزاریں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اے ایمان والو، تم میں اس حال میں موت آئے کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام کی ایمان کی حالت میں رکھنا، جب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت اور ایمان کی حالت میں موت آئے۔ خوشحالی اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کے قصور معاف کر دینا، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، گناہوں پر توبہ کر لینا اور ہر دھرمی اختیار نہ کرنا ایمان والوں کو شیوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ ال عمران کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کے یہاں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ غم اور مصائب کی ایک اہم حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو اور وہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو۔ جب ہمیں غم اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں بھی ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے اوپر قناعت کر لیں اور پریشان رہیں۔ یہ دن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر، یہ دن ہے، میں انہیں لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں۔ ایک غلطی سے دوسری غلطی جنم لیتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہونے پر توبہ کر لینی چاہیے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر دوسرا گناہ کرنے کی جسارت پیدا ہوتی ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر وہ تیسرے گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اگر ایک گناہ ہو چکا ہے، وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوا ہے، تو آپ اس کی توبہ کر لیں تو انسان اگلے گناہ کی طرف نہیں پلٹتا۔ ہر زندہ شے کو ایک دن موت آنی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا یا بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں تو کامیابی کا جو لیول ہے وہ الگ قائم کیا گیا کہ مال و دولت ہونا چاہیے، مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، یہی کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہوا۔ عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا، پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بھی بیکار نہیں ہے۔ اہل ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
ان باتوں کو اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج ہمارے بنیادی مضامین تھے اور علمی اور عملی نکات جس میں نے بڑی وضاحت کے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ اس لیکچر کو ضرور سنیے بڑے غور کے ساتھ، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور مزید اگلے لیکچر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔